الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين المظلومين وأصحابه المتقين المخلصين الراشدين العادلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم معزز سادات کرام، معزز مہمانان گرامی قدر، اور خصوص بالخصوص حضور قبلہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب گیلانی اور حضرت سید محمد علی شاہ صاحب گیلانی، سب کی بارگاہ میں محبتوں برا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق خاص سے ہم سب پنج پیر رحمۃ اللہ علیہم ان کے عرص پاک کی اس خوبصورت تقریب میں حاضر ہیں. حاضرین، یہ جو ایک ذوق کا تعلق ہوتا ہے نا دل سے صوفیاء کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، توجہ رکھیے. اہل بیت کے ماننے والے تو ہر تکلیف سہ جاتے ہیں ذکر کے لیے. بارش تو پھر رحمت والی بارش ہے یار. آپ محبت اور ایمان کا ثبوت دیں. بیٹھیں. اگر یہاں بزرگ موجود ہیں، سادات موجود ہیں، تو پھر آپ بھی بیٹھنا اپنے لیے برا محسوس نہ کریں. اس کو سعادت سمجھیں، اس کو نور کی بارش سمجھیں. ٹھیک ہے جی، توجہ رکھیں گے یا بھاگنے والوں میں سے؟ کیوں میدان میں بیٹھنے والوں میں سے یا بھاگنے والوں میں سے؟ پھر بھاگنا نہیں ہے. توجہ سے سنیے گا. حاضرین، یاد رکھ لیں، جو امت بھی اپنے پیغمبر کو وہ حق نہیں دیتی جو اس کا حق ہے، وہ کبھی اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتی. وہ اللہ پر ایمان ہی بولیے نہیں لاتی. توجہ ہے آپ کی؟ میں کوئی پروفیشنل خطیب نہیں ہوں، تحقیق کی دنیا کا ایک طالب علم ہوں. اگر آپ مجھے سنیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ کو جملہ دل میں اتار دے جس سے زندگی بدل جائے. توجہ ہے جی آخر تک؟ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کی ذات اقدس میں تمام انبیاء کے حقوق جمع ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امت سے حق مانگا ہے تو وہ صرف اپنا نہیں مانگا، صرف اپنا بولیے، بلکہ ارشاد فرمایا: لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا. حضور نے ارشاد فرمایا کسی کا بھی عمل اسے اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اسے ہمارے حقوق کی پہچان حاصل نہیں ہو جاتی. کسی کو بھی اس کا عمل اس وقت تک فائدہ جب تک اسے ہمارے حقوق کی بولیے پہچان حاصل. ماشاءاللہ میں نقیب صاحب سلامت رہیں، بڑی کوشش کی انہوں نے آپ کو جگانے کی، لیکن واقعی آپ لنگر پہلے کھا بیٹھے، شاید آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے
ہم لوگ داد دیتے ہوئے محسوس کرتے ہیں میں شاید کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوں, مجھے داد دیتے ہوئے شرم آتی ہے, یا میں بڑا چودھری آدمی ہوں, پیسے والا ہوں, تو مجھے داد دیتے ہوئے شرم آتی ہے. نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام چپ کر کے سنتے رہے. تو جب آپ نے ختم کی تو آپ نے فرمایا کہ تم سے اچھے تو جنات تھے. کیا تم سے اچھے؟ کہ جب میں آیت پہ وقف کرتا تھا, رکتا تھا نا آیت پڑھ کے, تو وہ مجھے ساتھ جواب دیتے تھے, وہ مجھے ساتھ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تو اخلاص کسی دل میں نہیں ہو سکتا نا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید داد لینا یہ ہمارے اخلاص کی کمی کی علامت ہے کہ لوگ بولیں گے تو ہم بولیں گے. نہیں, حضور سے زیادہ تو اخلاص کسی دل میں نہیں ہو سکتا نا. لیکن جس قوم سے بندہ بات کر رہا ہو, اگر وہ ہوں ہاں نہ کرے, وہ ہلے جلے ہی نہ, وہ آگے سے کوئی رسپانس ہی نہ دے, وہ اچھے جملے پر واہ کہنا نہ جانے اور کسی درد بھرے جملے پر آہ کہنا نہ جانے, تو ایسی قوم سے بات کرتے ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی نے بھی شکوہ کر ڈالا نا. حالانکہ حضور سے زیادہ تو اخلاص کسی دل میں نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ اس لیے یار آپ تھوڑے چاہے بیٹھے ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ بیٹھیں. میرا اخلاص یہ کہ میں آپ کو جو جانتا ہوں وہ پہنچاؤں, اور آپ کا اخلاص یہ کہ آپ پورا رسپانس دیں. مجھے آپ کے چہروں سے پتہ چلے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. کو میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے آپ کی آوازوں سے پتہ چلے گا آپ کچھ سمجھ بھی پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے. میں اس موضوع کو بعد میں شروع کرتا ہوں. پہلی چیز یہ سمجھے, یہ صوفیاء کی درگاہ ہے. کن کی درگاہ بولیے؟ اور ولیوں سے جڑنے والے جو لوگ ہیں ان سے زیادہ مضبوط ایمان کے لوگ دنیا میں کہیں نہیں ملتے. جتنا ایمان ان لوگوں کا مضبوط ہوتا ہے جو ولیوں سے جڑے ہوتے ہیں, ایسا مضبوط ایمان پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا. لہٰذا اگر تو آپ جڑے ہوئے ہیں تو پھر یاد رکھیں آپ کے دل میں مضبوط ایمان بھی ہونا چاہیے. کمزور سا دل نہیں ہونا چاہیے جو بارش کے چند قطروں سے ڈر کے بھاگنا شروع کر دے. میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مضبوط دل ہونا چاہیے, طاقتور ایمان اندر ہونا چاہیے. ماشاء نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سادات تشریف فرمائیں جی. یہاں کون کون ہے سادات میں سے؟ ماشاءاللہ سید ہیں, سلامت رہیں. تو ذرا قبلہ سامنے آ جائیں, کوئی اور سنے نہ سنے, آپ کو تو میں سنانے پہ آیا ہی ہوں. سادات کی دعا چاہیے. توجہ ہے جی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کا کوئی عمل اسے اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک اسے ہمارے حقوق کی پہچان حاصل نہ ہو جائے. حاضرین, ہم نے اپنے نبی کے خاندان کے عجیب حق پہچانے ہیں کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یزید کی حمایت میں نعرے لگ رہے ہیں. جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھی, عداوت رکھی, اور اہل بیت اطہار پر سب و شتم کرتے رہے, گالی گلوچ کرتے رہے, آج بھی لوگ ان کے جھنڈے اٹھائے ان کے نعرے مار رہے ہیں. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس امت کو وہ پیغام بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, کہ کسی شخص کو اس کا عمل اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک اسے ہمارے حقوق کی پہچان حاصل نہیں ہو جاتی. 2 لفظ سمجھے پھر میں آگے موضوع شروع کرتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ جو حق ہے نبی کے گھرانے کا, تو میری توجہ میری طرف رکھیے, جو ایک کا حق ہوتا ہے وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے. دوسرے کا کیا ہوتا ہے؟ یعنی دوسرے پر فرض ہے کہ اس کا حق پورا کرے. مثلا جو شوہر کے حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں. وہ بیوی کے کیا بولیے؟ اور جو بیوی کے حقوق ہیں وہ شوہر کے فرائض ہیں. وہ شوہر کے کیا بولیے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے جو حقوق ہیں پورا کرنے کے لیے پوری زندگی محنت کرنی چاہیے. پہلا حق اہل بیت کا جو ہے
وہ ہے حضور کے خاندان سے محبت کرنا. کیا ہے بولیے؟ سرکار کے خاندان سے بولیے. اچھا محبت کیا؟ یہ لفظ ہم نے سنا بھی ہے، اس کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو محبوب کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے. یہ ایک ایسی کیفیت ہے اندر کی کہ انسان محبوب پر سب کچھ لٹا دیتا ہے، لیکن زندگی بھر حرف شکوہ اس کی زبان پہ نہیں آتا. محبت ایک کیفیت ایسی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کیفیت کو طلب کیا ہے. حدیث کے راوی ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ. کون بولیے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، اے امت ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو. ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے اوپر فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا. حضور نے فرمایا جو اس حالت میں مرے گا کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہے تو ہماری شفاعت سے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. میں آپ کو حدیث کا متن پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہی حدیث جو میں نے ابھی پڑھی فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ عَبْدًا عَمَلُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ حَقِّنَا. کسی شخص کو بھی اس کا عمل اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک ہم اہل بیت کے حقوق کی پہچان نہیں کر لیتا. تو محبت آقا نے فرمایا اپنے اوپر لازم کر لو. اپنے اوپر بولیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت یہ حق ہے، اور اس کو پورا کرنا امت پر فرض ہے. اس کو پورا کرنا بولی امت پر. اور جامع ترمذی کی روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. فرمایا اللہ سے محبت کرو. کیا؟ اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے رزق عطا فرماتا ہے. اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے رزق عطا فرماتا ہے. اور فرمایا وَأَحِبُّونِ بِحُبِّ اللَّهِ. اور فرمایا مجھ سے محبت کرو. کیا؟ مجھ سے محبت کرو. کس کی وجہ سے؟ بحب اللہ. فرمایا اللہ کی وجہ سے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. میں خود تمہاری پاس نہیں آیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر. اور آگے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ بِحُبِّي. فرمایا میرے گھرانے سے محبت کرو میری وجہ سے. میرے اہل بیت سے محبت کرو. کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. ان کے عملوں کی وجہ سے نہیں، ان کے عملوں کی وجہ سے. آج مولوی طبقہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آسی نہیں ہے نا سیدہ نو مان دے، اسی تو انہوں ماننے جڑا کام کرے. اس کا مطلب یہ آپ کام کو مانتے، نبی کی نسبت کو نہیں مانتے. آپ کام کو مانتے. ہاں. دوسری بات یاد رکھیں، اللہ نے اس امت کو سب سے بہتر امت بنایا، اور اس امت کو باقی امتوں پر فضیلت دی ہے. دی ہے کہ نہیں بولے؟ اس امت کو جو دوسری امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، اس کے عملوں کی وجہ سے یا حضور کی نسبت کی وجہ سے؟ بولے نا. تو جب سرکار کی نسبت کی وجہ سے اس امت کو دوسری امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، اسی طرح حضور کی نسبت کی وجہ سے اہل بیت کو تمام گھرانوں پر فضیلت دی گئی ہے. میری بات اب سمجھے کہ نہیں؟ تو آقا نے فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے. اگر ان کے نیک عمل ہوں گے پھر تو تم نے محبت کرنی ہے، کہ نیک انسان ہے نا. اگر عمل میں کوتاہی بھی ہے، کمزوری بھی ہے، پھر بھی میری خاطر ان سے محبت کرو. میری خاطر بولیے ان سے محبت کرو، میرے آقا نے فرمایا. تو اہل بیت کی محبت ان کا حق ہے. ان کا کیا ہے بولیے؟ حق ہے. دوسرا حق اہل بیت اطہار کا. تھوڑی سی آواز اونچی کرو دے دو، تھوڑی سی باریک کریں گے نا پھر مجھے اور ایزی ہوگا بات کرنا. دوسرا جو اہل بیت کا حق ہے وہ ہے ان کا ادب اور ان کی تعظیم. ادب اور بولیے تعظیم. حضرت مولا علی المرتضیٰ حدیث کو بیان کرتے ہیں. کون بیان کر رہے ہیں؟
بولے نا حضرت مولا علی المرتضیٰ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ. حضور نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا. کتنے قسم کے بولیے؟ آقا نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا. پہلا فرمایا المکرم لذریتی، فرمایا جو میری اولاد کی تکریم اور تعظیم کرے گا. جو میری اولاد کی تکریم اور، یہ آپ تعظیم کر رہے ہیں نا، سادات نے محفل جمائی ہے اور آپ بارش کے ڈر سے اٹھ کے جا رہے ہیں. یہ نبی کے گھرانے سے آپ محبت کر رہے ہیں، یہ ان کی خاطر آپ قربانی دے رہے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ جو اٹھ کے چلے گئے ہیں، جو اٹھنا چاہ رہے ہیں. تو سادات نے یہ محفل بلائی ہے، مجھے مہمان بلایا ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ تو اس امت کی یہ محبت ہے کہ بارش کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں، آہستہ آہستہ کھسک رہے ہیں. تو مجھے یہاں قرآن پاک کی وہ آیت یاد آ گئی سورہ جمعہ کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کر رہے ہیں جمعہ کا. کون سا خطاب کر رہے ہیں؟ تو مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا، گندم مل ہی نہیں رہی تھی، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، روٹی کھانے کو میسر نہیں تھی. اتنی تنگی، اتنی قلت، قحط، بھوک. میرے آقا خطاب کر رہے ہیں. دوران خطاب کسی نے آواز لگا دی کہ باہر قافلہ آ گیا ہے غلہ لے کر، گندم لے کر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کر رہے ہیں. تو چونکہ فاقہ تھا، غربت تھی، فقر تھا، قحط تھا، بھوک تھی، تو آدھے سے زیادہ مجمع باہر گندم خریدنے کے لیے باہر اٹھ کے چلا گیا. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس عمل کی مذمت فرمائی کہ میرے حبیب تو تم سے خطاب کر رہے ہو اور تم دنیا کو میرے نبی کا خطاب سننے پر ترجیح دیتے ہو. اور کہا حبیب یہ ہیں وہ لوگ ترکو کا قائمہ، کہ آپ خطاب کرتے رہے، آپ کو خطاب کرتا چھوڑ گئے اور خود دنیا کی خاطر مسجد سے باہر نکل گئے. تو ہماری بھی نبی کے گھرانے سے محبت ایسی ہے، ہماری بھی نبی کے گھرانے سے محبت ایسی ہے کہ بارش کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ اہل بیت کا نام سننے والے ہیں نا، تو پھر قربانی دینا بھی جاننا چاہیے ہمیں. کیا خیال ہے؟ توجہ کریں، میں کچھ باتیں کروں گا پھر میں ختم کر دیتا ہوں. 10 سے 12 منٹ میں چلو کوشش کرتا ہوں. توجہ کریں میری طرف. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں. کتنے؟ جن کی میں شفاعت کروں گا. پہلا فرمایا المکرم لذریتی، فرمایا جو میری ذریت، میری اولاد، میری اہل بیت کی تکریم و تعظیم کرے گا، قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. دوسرا فرمایا والقاضی لہم حوائجہم، فرمایا جو میرے اہل بیت اور میرے خاندان کی خدمت کرتے ہوئے ان کی ضرورتیں، ان کی حاجتیں پوری کرے گا، قیامت والے دن میں اس کی بھی شفاعت کروں گا. یہ خدمت والا مادہ ہی ہمارے اندر سے نکل گیا، نبی کے گھرانے کی خدمت والا مادہ ہی ہمارے اندر سے نکل گیا. یہ قوم وہ ہے کہ جو مسجدوں کے اوپر ٹائلوں پہ ٹائلیں لگاتی ہے، مدرسوں پہ لگاتی ہے. محلے میں کوئی بیوہ سیدزادی موجود ہو، اس کی حاجت پوری کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. یتیم سیدزادے کسی محلے میں موجود ہوں، ان کی خدمت کرنے کو کوئی بڑے سے بڑا عاشق رسول تیار نہیں ہوتا. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں سید ہوں. یہ بات آپ کو کرنی چاہیے، یہ بات آپ کو کرنی چاہیے. لیکن جب میں نے دیکھا، اب میری عمر اس وقت 30 سال ہو گئی ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے عاشق رسول کے لانے والے، اہل سنت بھی، اہل تشیع بھی، سب جو اسلام کے نام پر بڑا پیسہ لگاتے ہیں، اگر انہیں کہہ دیا جائے یہ کوئی بیوہ سیدزادی ہے، کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی اس کی خدمت کو تیار نہیں ہوتا. غریب یتیم سیدزادے ہیں، ان کی خدمت کرنے کو کوئی تیار نہیں. یہ ملک پاکستان عاشقان رسول سے بڑا بڑا ہے، لیکن ہسپتالوں میں زکوٰۃ فنڈ ہے عام مسلمانوں کے لیے جو غریب ہے، ان کے لیے زکوٰۃ سے بھی امداد ہے، صدقات سے بھی امداد ہے. لیکن اگر کوئی ہاسپٹل میں کوئی سید چلا جائے جسے علاج کی ضرورت ہے اور وہ پیسے ادا نہیں کر سکتا، کیا اس کے لیے بھی کوئی الگ سے فنڈ ہے؟ بولے نا. فی امورہم عندما اضطروا الیہ
فرمایا جب میرے اہل بیت میں سے کوئی شخص پریشانی کی حالت میں کسی کے پاس گیا اور اس نے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے کوشش کی، وسعی، جو کوشش بھی کرے گا میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا. اور آگے ارشاد فرمایا والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، جو میری اہل بیت سے دل سے بھی محبت کرے گا اور زبان سے بھی محبت کرے گا اس کی قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. تو آقا نے فرمایا جو دل سے بھی محبت کرے گا اور زبان سے بھی محبت کرے گا اس کی میں شفاعت کروں گا. اب محبت زبان میں تو نہیں ہوتی نا، محبت تو دل میں ہوتی ہے. محبت تو بولیے ہر چیز کا ایک محل ہے نا، رکھنے کی چیز ہے. جیسے آپ سونا کھلے بندوں نہیں رکھتے، آپ تجوری میں رکھتے ہیں، آپ کسی خفیہ جگہ پہ رکھتے ہیں، الماری میں رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. تو محبت زبان میں تو نہیں ہوتی نا، محبت تو دل میں ہوتی ہے. تو آقا نے فرمایا جو اہل بیت سے دل و زبان سے محبت کرے میں اس کی شفاعت کروں گا. مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ اگر دل میں آل رسول کی محبت ہے تو جہاں بھی بیٹھے گا زبان سے انہی کا تذکرہ کرتا رہے گا. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب عابد خیال صاحب کو. میں اندر سن رہا تھا جب یہ تلاوت سے پہلے گفتگو کر رہے تھے، میرے دل سے ڈھیروں دعائیں ان کے لیے نکلی. میں نے بڑے بڑے نقیب سنے، لیکن اس طرح کھلے دل سے دلیری کے ساتھ جو آل محمد کا ذکر کرنے والے لوگ کی خدمت کریں اور ان کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا بولیے نا ادب کریں. اور یہ اہل بیت کا حق ہے کہ جب ہم درود رسول پہ بھیجیں تو ان کی آل پہ بھی بھیجیں. جب درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھیجیں تو ان کی آل پہ بھی بھیجیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے پوچھا جب درود کا حکم آیا نا، کہا کیف نصلی علیکم یا اہل البیت. کہا حضور آپ پر سلام بھیجنا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اہل بیت آپ پر درود کیسے بھیجنا ہے؟ صحابہ سوال کیا کر رہے ہیں؟ اے اہل بیت آپ پر درود کیسے بھیجنا ہے؟ یعنی صحابہ کے سوال سے اندازہ لگائیں کہ وہ جو بعض مولوی کہتے ہیں نا آل محمد سارے ہی ہیں، اس کا رد ہے اس حدیث میں. حضرت ابو حمید الساعدی بیان کر رہے ہیں اور کئی راوی ہیں اس حدیث کے. انہوں نے کہا کیف نصلی علیکم اہل البیت، اہل بیت آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آقا نے فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب بھی درود بھیجو مجھ پہ بھی بھیجو، آل محمد پہ بھی درود بھیجو. تو درود بیچتے ہوئے آپ ذہن میں نہیں یہ نہ لائیں وہ فلاں سید کے اوپر درود ہو، فلاں کے اوپر درود نہ ہو، نہ، یہ خیانت ہوگی. یہ کیا ہوگی بولیے؟ آج جو برے علماء ہیں، علماء سو، وہ سیدوں سے ناراض ہو گئے ہیں. سادات سے بولیے وہ بڑے ہی ناراض، وہ ڈاڈے ناراض ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہ یہ ہمارے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نہ یہ ہمارے نعرے مارتے ہیں، نہ ہماری تنظیم میں شامل ہوتے ہیں، نہ ہمارے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ارے نادانو، سید کو اللہ نے پیدا ہی قیادت کے لیے کیا ہے. تم سید کو مقتدی بنانا چاہتے ہو، اللہ نے اسے پیدا ہی امامت کے لیے کیا ہے. لہذا تمہارے ذہن میں یہ اگر آ گیا نا کہ فلاں فلاں پر درود ہو، فلاں فلاں پہ نہ ہو، تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی، تمہاری نماز ہی. اس پر میں دلائل تیار کر کے لایا تھا، لیکن اب آپ گھبرائے ہوئے ہیں تو میں بس تیزی سے گزر رہا ہوں. تو حضور کے اہل بیت پر درود بھیجنا ان کا حق ہے، ان کا بولیے حق ہے. آگی بات سمجھ؟ اسی طرح اہل بیت اطہار کا حق ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی بولیے. اس کو میں آخر میں بیان کرتا ہوں. اسی طرح اہل بیت کا حق ہے کہ ان کے بغض سے بچا جائے، ان کے بغض سے بولیے. ویسے کبھی کسی نے کہا میں اہل بیت سے بغض رکھتا ہوں؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ ارے بھائی کہنے کی ضرورت نہیں، حرکتوں سے پہچان لیے جاتے ہیں، چہرے کے تاثرات سے پہچان لیے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ صحابہ کرام نے کہا منافقوں کو علی کے ذکر سے پہچانتے تھے.
آپ کے بیٹے کی میں تعریف کروں تو آپ خوش ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے نا, آپ کے بیٹے کی تعریف کیجیے آپ خوش ہو جائیں گے, محبت ہے نا دل میں. تو صحابہ نے فرمایا بس ذکر کرتے تھے, جس جس دل میں علی کی محبت ہوتی تھی وہ چہرہ خوش ہو جاتا تھا. تو ہم پہچان لیتے تھے. تو اہل بیت کا حق ہے کہ ان کے بغض سے بچا جائے, ان کے بغض سے بولیے. اور بغض کیا ہے؟ ذکر ہو اچھا نہ لگے, یا ذکر ہو تو دل کرے کہ کسی اور کی بھی بات ہونا, یہی کیے جا رہے ہیں, یہی کیے جا رہے ہیں, یہی کیے جا رہے ہیں, کسی اور کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ارے جہاں عشق ہو کسی اور طرف دھیان ہی نہیں جاتا, دھیان ہی کہیں اور نہیں جاتا. بندہ تقاضا کیا کرے گا کہ کسی اور کی بات کرو؟ یہ جو تقاضا دل میں آتا ہے کہ کسی اور کی بات ہو, اس کا مطلب دل میں حب آل محمد ہے ہی نہیں. اگر حب آل محمد دل میں ہو تو کبھی تقاضا ہی نہ اٹھے کہ اس ذکر کے علاوہ کوئی اور بھی ذکر کیا جائے. یہ تقاضا اٹھنا ہی بغض ہے. تقاضا اٹھنا ہی بولیے. میری بات سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ تو ان کے بغض سے بچنا. آئیے میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں. امام طبرانی نے اس کو بیان کیا, امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا, کثیر محدثین نے بیان کیا. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. کون راوی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے صحابی بھی ہیں اور میرے آقا کے چچا کے بیٹے بھی ہیں, اہل بیت میں سے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنے تمام گھرانے کو جمع کیا. اپنے تمام گھرانے کو بولیے جمع کیا. توجہ ہے آپ کی؟ بس میں آخری حدیث پیش کر رہا ہوں, توجہ کریں. وہ ادھار رہا, وہ جو بیچ میں چھوڑا ہے نا, کبھی اللہ نے موقع دیا آپ سے بات کریں گے. توجہ کیجئے. فرمایا کہ حضور نے اپنی وفات سے قبل اپنے گھرانے کو جمع کیا, اور جمع کر کے کہا یا بنی عبد المطلب انی سألت اللہ لکم ثلاثا, اے عبد المطلب کی اولاد, میں نے اللہ سے تمہارے لیے 3 دعائیں کی. کتنی دعائیں کی ہیں بولیے؟ بولیے نا یار. آقا نے فرمایا میں نے اللہ سے تمہارے لیے 3 دعائیں کی. فرمایا ان یجعلکم جوداء نقباء رحماء. فرمایا میں نے یہ دعا کی ہے اے میرے گھرانے والو, اللہ تمہیں بڑا سخی بنائے, بڑا سخی بنا دے. نقبا امت کا راہبر بنائے, رحما امت کے لیے بڑا رحم دل بنا دے. وَأَن يُثْبِتَ قَائِمَكُمْ وَأَن يُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ. فرمایا دوسری دعا یہ کی ہے جو تم میں جاہل ہے اللہ اسے عالم بنا دے. میں رات بھی ایک جگہ گجرات میں تھا, جلال پور سوبتیاں, وہاں میں بات کر رہا تھا کہ سادات میں اگر کوئی عالم نہیں بھی ہے, ہمارے بزرگ, ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبت پائی, اپنے دادا جی کی صحبت میں میرا, ان کے پاس کوئی درس نظامی کی صنعت نہیں بھی تھی, لیکن وہ ہمیں یہ ساری باتیں اپنی تربیت میں اور اپنے فیض کے ذریعے سکھا دیتے تھے. وہ بعد میں جب ہم کتابیں پڑھتے تھے ہم حیران ہوتے تھے کہ دادا جی نے یہ بھی بات بتائی ہوئی تھی, یہ بھی بات بتائی ہوئی تھی. یہ وہ فیض ہے حضور کی دعا کا. آقا نے فرمایا ان یعلم جاہلکم, اے میرے گھرانے والو میں نے دعا کی ہے جو تم میں جاہل ہے اللہ اسے علم والا بنا دے. تیسری دعا وَإِن يُثَبِّتَ قَائِمَكُمْ, فرمایا میں نے دعا کی ہے جو تم میں خدا کے رستے پر چلے اللہ اسے ثابت قدم رکھے. کیونکہ جتنی مخالفت ایک سید کی ہوتی ہے دنیا میں کسی اور کی نہیں ہوتی. اور سید کی مخالفت کرنے والے آپ عیسائی نہیں پائیں گے, یہودی نہیں, ہندو نہیں, سکھ نہیں. یہ ایک ایسا درد ہے جو ہمارے اندر ہے. ہمارے خلاف بولنے والا جب بھی آپ کوئی دیکھیں گے, کوئی بہت بڑا کوئی مولوی ہوگا, تہجدی ہوگا, بڑا نمازی ہوگا, نمازوں پہ غرور کرنے والا ہوگا, بڑا کوئی پرہیزگار شخص ہوگا جو ہمارے خلاف بول رہا ہوگا. عجیب بات یہی ہے. تو آقا نے فرمایا اے میرے اہل بیت میں دعا کرتا ہوں جو تم میں خدا کے رستے پر چلے اللہ اسے ثابت قدم رکھے, اللہ اسے ثابت قدم رکھے. اور آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله عز وجل وهو مبغض لآل محمد دخل النار.
فرمایا کوئی شخص دور دراز سے سفر کرتا ہوا آئے بیت اللہ شریف حج کے لیے. کیا توجہ یار, دور دراز سے سفر کر کے آئے کہاں؟ بیت اللہ میں حج کے لیے, حالت احرام میں ہو, حالت سب سے پکیزہ حالت احرام میں, اور مقام ابراہیم, مقام اور کعبۃ اللہ کے درمیان والی جگہ, کتنی مبارک جگہ ہے, کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ میں حالت روزہ میں نماز پڑھ رہا ہو. توجہ یار, حج کے لیے آیا ہے, حج کر رہا ہے, حالت احرام میں ہے, مطاف کے اندر جہاں طواف ہوتا ہے, کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہے, اوپر سے روزہ بھی رکھا ہوا ہے, پھر نماز بھی پڑھ رہا ہے. آقا نے فرمایا روزے اور نماز کی حالت میں مر جائے لیکن اس کے دل میں میری آل کا اگر بغض ہوا داخل النار تو وہ دوزخ میں جائے گا. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب آپ توجہ فرما لیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک نہ اس کا ظاہری طور پر احرام باندھنا کوئی قابل قبول ہے, نہ اس کا حج قابل قبول ہے, نہ اس کا طواف کعبہ قابل قبول ہے, نہ اس کا بیت اللہ شریف کے اندر موجود ہونا اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر وہاں حالت روزہ میں نماز پڑھنا قبول ہے. کیوں؟ کیونکہ دل میں بغض آل محمد ہے. اب اس حدیث کا ایک معنی میں سمجھانے لگا ہوں, آپ کے ذہن میں آئے گا یار بندہ کلمہ بھی پڑھ لے, بندہ نماز بھی پڑھے, بندہ روزہ بھی رکھے, بندہ سب کچھ کر رہا ہے, یہ آل رسول بیچ میں آ جاتے ہیں, سارا کچھ تو بندہ کر رہا ہے, ان کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں, کچھ بھی قبول نہ ہوا, یہ کون سا انصاف ہوا؟ ارے نادان, میرے آقا نے کیا فرمایا ہے, فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جگر کا ٹکڑا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جگر کا ٹکڑا ہے. انسان کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے, آنکھ نکل جائے زندہ رہ سکتا ہے, پاؤں کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے, لیکن اگر جگر کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا نہیں ہے. ارے کوئی شخص حضور کی ذات سے تو محبت کا دعویٰ کرے اور کہے مجھے سرکار کا ہاتھ پسند نہیں, کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ حضور کی انگلی پسند نہیں, بولے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہر سید, ہر آل رسول حضور کی ذات کے ساتھ یوں ہی جڑا ہوا ہے جیسے جسم کے ساتھ کوئی ہاتھ جڑا ہوا ہے, کوئی انگلی جڑی ہوئی ہے, کوئی ناخن جڑا ہوا ہے, کوئی جسم کے ساتھ بال جڑا ہوا ہے. قاضی اعجاز رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا, جو حضور کے جسم اقدس کے بال کی بھی توہین کر دے وہ کافر اور مرتد ہے, وہ کافر اور مرتد شخص ہے. کجا یہ کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضور کے اہل بیت میں سے کوئی بالوں کا مقام رکھتا ہے, کوئی ناخن اور انگلیوں کا مقام رکھتا ہے, کوئی ہاتھوں کی مانند ہے, کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی مانند ہے, لیکن یہ جو فاطمہ, علی, حسن و حسین ہے یہ حضور کے دل اور جگر کی مانند ہے. جو ان کو نہیں مانتا حقیقت میں اس نے محمد مصطفیٰ کو ہی نہیں مانا. وہ کاہے کی نماز پڑھ رہا ہے, وہ کہاں کا روزہ اور کہاں کی تسبیحات اور کہاں کی تہجدیں پڑھ رہا ہے. لہٰذا آل محمد کو ماننا اصل میں حضرت محمد کو ماننا ہے. لہٰذا یہ جو ایک دماغ میں خلل آتا ہے کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں, میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا, میں مسلمان بھی ہوں, میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, میرے پاس ڈگریاں بھی ہیں, میں سب کچھ ہوں, یہ کیا ہے؟ ایک گھرانے کو میں نہیں مانتا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں. ارے بھائی اس میں بنیادی بات ہی حضور نے یہ سمجھا دی ہے. وہ کیا؟ آقا نے سمجھا دیا کہ یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں, ان سے محبت مجھ سے محبت ہے, اور جن کو ان سے محبت نہیں وہ محمد مصطفیٰ سے ہی محبت کرتا. جو علی, فاطمہ, حسن و حسین کو نہیں مانتا در حقیقت وہ محمد مصطفیٰ کو ہی نہیں مانتا. لہٰذا حاضرین, یہ اہل بیت کے حقوق ہیں جو ہمیں پورے کرنے چاہیے, ٹھیک. اور ایک حق, اس کی تفصیل میں نہیں گیا, ادھار رہا آپ کے ساتھ, وہ ہے اہل بیت کی پیروی کرنا. ہم نے اس سلسلے میں جتنے ظلم کیے شاید ہی کسی قوم نے کیا ہو. ہم نے اہل بیت کی پیروی نہیں کی, نہ اہل بیت والے اخلاق نہ اپنائے, نہ ان والی سخاوت, نہ ان والا معاف کر دینا. آج گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے. پاکستان میں 2022 میں طلاق کی شرح 60% بتائی گئی ہے.
یعنی 100 گھرانے اگر شادی کر رہے ہیں تو 60 میں طلاق ہو رہی ہے. یہ 2022 میں، یہ 2022 کی شرح بتا رہا ہوں. اگر ہم نے اہل بیت کی پیروی کی ہوتی ہم میں صبر آ جاتا. ارے کربلا کو ماننے والا ہو اور اس میں صبر و برداشت ہی نہ ہو، کربلا کو ماننے والا ہو اور اس کے اندر حلم اور نرمی نہ ہو، برداشت نام کا مادہ ہی نہ ہو. ادھر بیوی سے جھگڑے، ادھر ماں سے جھگڑے، ادھر باپ سے جھگڑے، ادھر بھائیوں سے جھگڑے. اس کا مطلب ہم نے اہل بیت کی پیروی. گھروں میں آج آگ لگی ہوئی، اخلاق تباہ ہو گئے. اہل بیت کا حق ہے ان کی پیروی کی جائے، ان کے رستے پر چلا جائے. جس طرح وہ راتوں کو اللہ کے حضور جاگتے تھے، مصلی پر روتے تھے، آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت میں مصلی پر رونا سیکھیں، ہم سجدوں میں رونا سیکھیں، ہم دعاؤں میں رونا سیکھیں، ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر رونا سیکھیں، ہم معافی مانگنا سیکھیں، ہم معاف کر دینا سیکھیں، ہم سخاوت کرنا، بانٹنا، عطا کرنا سیکھیں، کنجوسی چھوڑ دیں. کیا سخیوں کا راستہ اپنایا ہے نا تو خود بھی سخی بن جائے، خود بھی بولیے سخی بن جائیں. چھوٹی بہن سے چھوٹے سے مسئلے پر جھگڑا نہ کریں، بہنوں کی جائیداد میں حق نہ مار جائیں، دل بڑے کریں، سخی کریں، بانٹنے والے بن جائیں. یہ اہل بیت کا راستہ ہے. اللہ رب العزت میری حاضری قبول فرمائے، آپ لوگوں کی حاضری قبول فرمائے. آپ لوگ بیٹھے رہے، آپ کے لیے دوہری دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس نے دنیا میں جمع کیا، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.